وہ تربیت و اخلاق جن کو مغرب کی تہذیب نے روند ڈالا، ایسی روشنی جس پر ہم نے خود اندھیرے کو غالب کر دیا اور اپنی وراثت و تہذیب کو چند چمکتے ہوئے دل آویز مناظر کے بدلے بیچ ڈالا۔ انسانیت کے خول سے نکل کر جانوروں کی روش اختیار کرنے والا مسلمان آج ذلت و رسوائی کا محور کیوں ہے؟ شاید اس کی وجہ اپنے اسلاف کو بھول کر ہمہ وقت مادہ پرستی کے پیچھے لگائی گئی دوڑ ہے، جس نے ہمارے دلوں پر ایسا زنگ چڑھا دیا ہے کہ اب نہ تو حق کو پہچان سکتے ہیں اور نہ ہی باطل کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ عقل کی دنیا میں کھو کر حقیقت سے نا آشنا مغرب کی وہ تہذیب جو خود تباہی کے دانے پر کھڑی ہے، ہمارے اندر ایسا زہر پھونک چکی ہے جس سے ہمیں اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے آقا دو جہاں، محبوب خدا، والی تخت و سرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں، آپ کی آل اور اہل بیت کی قدر و منزلت کو دلوں میں وہ مقام دیں جو کسی دوسرے کی محبت کو حاصل نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مرد خدا اور نائب رسول لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں جن کو صوفیاء کا نام دیا گیا۔ یہ وہ محب اور مقبول بارگاہ عزتی لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ سن لو، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اسی طرح شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے یوں کہا، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ ہمارے اس چینل ڈیمیسٹیفائیڈ اسلام کا مقصد صرف اور صرف ان لوگوں کی حیات و واقعات اور تعلیمات و تربیت کو پھیلانا ہے جو کہ ہر خاص و عام کے لیے اس کے فہم و ادراک کے مطابق فائدہ مند ہیں، چاہے وہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، کیونکہ ان لوگوں کی حیات سے ہمیں اپنے فطری اخلاق اور روح کی وہ غذا ملتی ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں شامل کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس ادنا کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔